گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کہتے ہیں کلام سابق میں جو وہم پیدا ہوتا ہے یا وہم کا احتمال ہوتا ہے اس کو دور کرنا۔ اور لیکن کے ذریعے مفرد کا عطف مفرد پر بھی ہوتا ہے اور جملے کا عطف جملے پر بھی ہوتا ہے۔ جب مفرد کا عطف مفرد پر ہو تو پھر ما قبل میں نفی کا ہونا ضروری ہے، اور اگر جملے کا عطف جملے پر ہو تو تخالف ضروری ہے معنی کے اعتبار سے۔ جیسے جانی زید لیکن عمرو لم یجئ، تخالف کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو جملے کا عطف جملے پر ہو تو صرف تخالف ضروری ہے، جملہ مثبت ہو یا منفی ہو۔ جی جملہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی ہو سکتا ہے، صرف تخالف ضروری ہے معنی کے اعتبار سے۔ اور جب مفرد کا عطف مفرد پر کیا جائے تو پھر ما قبل میں نفی کا ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ کو بتایا لیکن کے استعمال کی شرط کہ لیکن کے ذریعے عطف اسی وقت صحیح ہوگا، اسی وقت ثابت ہوگا جب جو ہے کلام متصق ہو۔ پھر اس کے لیے دو شرطیں بیان کی تھیں کہ یعنی ما قبل اور ما بعد میں اتصال ہو، ما قبل اور ما بعد میں کیا ہو؟ اتصال ہو، انفصال نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ محل نفی اور محل اثبات الگ الگ ہوں، محل نفی محل اثبات کا غیر ہوں، دونوں الگ الگ ہوں۔ تھوڑا سا رہ گیا تھا اس کو دیکھ لیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَمَةً تَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا بِمِئَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمَوْلَى لَا أُجِيزُ الْعَقْدَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ وَلَكِنْ أُجِيزُهُ ب150 بطل العقد۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی باندی نے نکاح کر لیا اپنی مولا کی اجازت کے بغیر 100 درہم کے بدلے میں، پھر آ کے اپنے آقا کو اطلاع دی کہ میں نے 100 درہم کے بدلے نکاح کر لیا ہے، تو آقا نے کہا کہ لا اجیز العقد ب100 درہم ولکن اجیزہ ب150 درہما، کہ میں اجازت نہیں دیتا عقد کی 100 درہم کے بدلے، لیکن اجازت دیتا ہوں 150 درہم کے بدلے۔ تو یہ نکاح جو ہے فسخ ہو جائے گا، نکاح کیا ہو جائے گا؟ فسخ ہو جائے گا، کیونکہ کلام میں پہلی شرط تو پائی جاتی ہے کہ کلام متصل ہے، کہ لا اجیز العقد ب100 درہم ولکن اجیزہ ب150 درہما، یہ کلام میں اتصال تو ہے، ایک ساتھ اس نے کہا ہے کلام میں اتصال ہے، پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے، لیکن محل نفی اور محل اثبات الگ الگ نہیں ہے، بلکہ محل نفی اور محل اثبات ایک ہی چیز ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عقد کی اجازت نہیں دیتا لیکن عقد کی اجازت دیتا ہوں۔ تو اب اس کے اندر پہلی شرط تو پائی جائے کلام میں اتصال تو ہے، جی ارتباط ہے، لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ محل نفی اور محل اثبات ایک ہی شے واحد ہیں، لہذا لیکن عطف کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ کیا ہوگا؟ دونوں جملے مستقل کلام بن جائیں گے۔ یہ کون سے ہوگا؟ استئناف کے لیے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ لیکن استئناف کے لیے ہوگا۔ اور ما بعد کا، ما قبل کی نفی کا ما بعد کے اثبات کے ساتھ تعلق نہ ہوگا، ما قبل کی نفی کا ما بعد کے اثبات کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ باندی نے کیا کہا کہ 100 درہم کے بدلے نکاح کیا ہے، آ کے اطلاع دی، بغیر اجازت کے کیا تھا، مالک کو آ کے بتایا، مالک نے کہا کہ میں عقد کی اجازت نہیں دیتا 100 کے بدلے، لیکن میں اجازت دیتا ہوں کہ عقد کی کتنے؟ 150 کے بدلے۔ تو اب کلام اتصال تو ہے، پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے، لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی کہ محل نفی محل اثبات کا غیر نہیں ہے بلکہ دونوں شے واحد ہیں، لہذا لیکن جو ہے عطف کے لیے نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ جملہ مستانفہ ہو جائے گا، استئناف کے لیے ہوگا۔ کس کے لیے ہوگا؟ استئناف کے لیے ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَمَةً تَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، اگر کسی باندی نے تزوجت نفسها
اپنا نکاح کر لیا، اپنی شادی کر لی، بغیر اذن مولا، اپنے مولا کی اجازت کے بغیر، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر، بمیات درہم، کتنے میں؟ 100 درہم کے بدلے، 100 درہم کے عوض۔ فقال المولا، تو آقا نے کہا، لا اجیز العقد، کہ میں اجازت نہیں دیتا عقد کی، بمیات درہم، 100 درہموں کے عوض، 100 درہم کے عوض، 100 درہم کے بدلے، ولیکن اجیزہ بمیات و خمسین، لیکن میں اس کی اجازت دیتا ہوں، عقد کی اجازت دیتا ہوں، بمیات و خمسین، 150 درہم کے عوض، 150 درہم کے عوض۔ بطل العقد، تو عقد نکاح باطل ہو جائے گا، عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ لأن الکلام غیر متسق، اس لیے کہ کلام غیر متسق ہے۔ فإن نفی الاجازت و اثباتها بعینها لا يتحقق، اس لیے کہ اجازت کی نفی اور اجازت کا اثبات، عین اجازت کی نفی اور عین اجازت کا اثبات، عین اجازت کی نفی اور عین اجازت کا اثبات، تو عین اجازت کی نفی اور عین اجازت کا اثبات لا یتحقق، یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ فکان قولہ، تو پس اس کا یہ جو کہنا ہے، قول ہے، لیکن اجیزہ، لیکن میں اجازت دیتا ہوں، اثباتہ بعد رد العقد، عقد کو ثابت کرنا ہے بعد رد العقد، رد کرنے کے بعد، رد کرنے کے بعد اس کو کیا ہے؟ ثابت کرنا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ، اسی طرح اگر اس نے کہا، لا اجیزہ، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، عقد کی اجازت نہیں دیتا، ولیکن اجیزہ، لیکن میں اجازت دیتا ہوں، ان زدتنی 50 علی المئۃ، اگر تو بڑھا دے میرے لیے 50 50 علی المئۃ 100 پر، تو بھی یہی صورت ہے، تو بھی یہی صورت ہے۔ کلام متصل تو ہے، کلام اتصال ہے، ارتباط ہے، لیکن دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، کیونکہ ما قبل میں نفی کس کی کر رہا ہے؟ عقد کی، اور ما بعد میں اس بات کس کا کر رہا ہے؟ عقد کا، تو شے واحد ہے، لہذا لیکن عطف کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اگر اس نے یہ کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اگر وہ کہے کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا، ولیکن اجیزہ، لیکن میں اس کی اجازت دیتا ہوں، ان زدتنی 50 علی المئۃ، اگر تو میرے لیے اضافہ کر دے 50، کتنے کا؟ 50 کا، علی المئۃ 100 پر، یکون فسقا للنکاح، تو اس کا یہ کہنا یہ کیا ہوگا؟ فسخ کرنا ہوگا، للنکاح، نکاح کو، تو یہ قول نکاح کو فسخ کرنا ہوگا، لعدم احتمال البیان، بیان کا احتمال نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بیان کا احتمال نہیں ہے، لأن من شرطہ الاتساق، اس لیے کہ بیان کی شرط کیا ہے؟ اتساق ہے، بیان کی شرط کیا تھی؟ کہ اتساق ہو، کیا ہو؟ اتساق ہوئی، بیان کے لیے نہیں بن سکتا، اس لیے کہ بیان کی شرط اتساق ہے، ولا اتساق، اور یہاں پر کوئی اتساق نہیں ہے۔ فصل فی او، اب آگے حروف معانی میں سے او کو بیان کر رہے ہیں۔ چھٹا حرف کیا ہے؟ او ہے۔ او آتا ہے او لتناول احد المذکورین، او جو ہے دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کو شامل ہونے کے لیے آتا ہے، مذکورین میں سے ایک کو۔ اب یہ او کا حقیقی معنی ہے، آگے او کا مجازی معنی بیان کریں گے، کبھی حتی کے معنی میں آتا ہے۔ تو او احد المذکورین کے لیے حکم کو ثابت کرتا ہے، احد المذکورین، دو مذکورین میں سے، دو مذکورہ چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے کیا کرتا ہے؟ حکم کو ثابت کرتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں جانی زیدن او امرن، جانی زیدن او امرن، میرے پاس زید آیا یا امر آیا، زید آیا یا امر آیا۔ اب جو ہے مجیت دونوں کے لیے ثابت نہیں ہے، دونوں کے لیے مجیت ثابت نہیں ہے، بلکہ کسی ایک کے لیے ثابت ہے، بلکہ کسی ایک کے لیے ثابت ہے۔
تو او لا علی التعیین دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے، یعنی ان کی تعیین نہیں ہوتی۔ یہاں پر کوئی تعیین ہے زیدہ یا کوئی تعیین ہے نہیں، تو لا علی التعیین دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کو شامل ہوتا ہے، یعنی اس پر دلالت کرتا ہے کہ حکم معطوف اور معطوف والے میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے، حکم معطوف اور معطوف والے میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے۔ تو اب اگر او جملہ خبریہ میں آئے، جیسے مثال ابھی دی جانی زیدن او عمرن، یعنی زیدن او عمرن، تو پھر احد المذکورین کے لیے حکم کو ثابت کرے گا، یعنی مذکورین میں سے کسی ایک کے لیے حکم کو ثابت کرے گا، تو اب پتہ نہیں چلے گا کہ ان دو میں سے حکم کس کے لیے ثابت ہے، تو لہذا خبر کے لیے پھر بیان چاہیے، خبر کے لیے پھر کیا چاہیے؟ بیان چاہیے۔ اور جملہ انشائیہ میں آئے تو یہ تخییر یا اباحت کا فائدہ دے گا، جملہ انشائیہ میں آئے تو تخییر یا تخییر کا معنی ہے، مطلب ہے دو چیزوں میں سے کسی ایک کا، دو چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا، اختیار دینا۔ اور اباحت کا مطلب ہے مباح کرنا، اباحت کا مطلب ہے مباح کرنا، جائز قرار دینا۔ مثالیں دیکھیں سمجھ میں آ جائے گی۔ فصل فی او، یہ فصل ہے او کے بیان میں۔ او لتناول احد المذکورین، او جو ہے تناول مانے شامل ہونے کے، شامل ہونا، تناول مانے شامل ہونا۔ او لتناول احد المذکورین، احد المذکورین کو شامل ہونے کے لیے آتا ہے، او کس کے لیے آتا ہے؟ شامل ہونے کے لیے آتا ہے، احد المذکورین مذکورین میں سے ایک کو، تو دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کو شامل ہونے کے لیے آتا ہے۔ ولہذا اسی وجہ سے لو قال ھذا حر او ھذا، تو اگر آقا نے کہا، اس کے دو غلام تھے سامنے کھڑے ہیں، اشارہ کر کے کہا ھذا حر او ھذا حر، یہ آزاد ہے یا یہ آزاد ہے یا یہ آزاد ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ لفظاً جملہ خبریہ ہے، لیکن شریعت نے اس کو جملہ انشائیہ بنایا ہے، کیونکہ اس سے انشاء عتق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انشاء آزادی، عتق مانے آزادی کو کیا کر رہا ہے؟ وجود دے رہا ہے، آزادی کو جی۔ تو یہ لفظاً جملہ خبریہ ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہے، کیونکہ اس سے وہ کیا کر رہا ہے؟ انشاء عتق ہوتا ہے، غلام آزاد ہو جاتا ہے، تو مالک کو اختیار ہوگا، مالک کو اختیار ہوگا جس کے لیے چاہے، جس کو چاہے آزادی کے لیے منتخب کر لے، جس کو چاہے آزادی کے لیے منتخب کر لے۔ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ، اگر آقا نے یہ کہا، لو قال کسی نے کہا، اگر کوئی کہے، یعنی کسی آقا نے، مولا نے یہ کہا ھذا حر او ھذا، دو غلام سامنے کھڑے ہیں، اشارہ کر کے کہا یہ آزاد ہے یا یہ آزاد ہے، کان بمنزلۃ قولہ، تو یہ قول اس قول کی طرح ہوگا، اس درجے میں ہوگا، کان بمنزلۃ قولہ، تو اس کا یہ کہنا اس مرتبے میں ہوگا کہ گویا کہ اس نے یوں کہا ہے احدہما حر، کہ ان دو میں سے ایک آزاد ہے، احدہما، ان دو میں سے ایک آزاد ہے۔ دیکھیں احدو، مثلو وغیرہ، شبہ وغیرہ جو ہیں، یہ مضاف بھی ہو جائیں تو بھی جو ہے معرفہ نہیں بنتے، ورنہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مضاف بن اپنا معرفہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ احدو، مثلو، شبہ وغیرہ جو ہیں، یہ دیکھیں مضاف بھی ہو جائیں تو بھی دیکھیں کوئی معین ہو رہا ہے، احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک معین نہیں ہوا، تو یہ مضاف بھی ہو جائیں تو بھی یہ معرفہ نہیں بنتے۔ تو گویا کہ اس نے یوں کہا ہے کہ احدہما حر، کہ ان دو میں سے
ایک آزاد ہے۔ تو گویا کہ اس نے یوں کہا احدو ہما حرن، کہ ان دو میں سے ایک آزاد ہے۔ تو وہ مالک کو اختیار ہوگا، آقا کو اختیار ہوگا، جس کو چاہے جس کے لیے آزادی کو کیا کر دے، جس کو چاہے آزادی کے لیے منتخب کر دے۔ حتی کان لہ ولایت البیان، یہاں تک کہ کہنے والے کے لیے بیان کی ولایت ہوگی۔ کان لہ اس کے لیے یعنی قائل کے لیے، آقا کے لیے کیا ہوگی، ولایت البیان، بیان کی ولایت ہوگی، یعنی بیان کا اختیار ہوگا، بیان کا اختیار ہوگا۔ ولو قال، اگر مولا نے کہا دو شخصوں سے، دو آدمی سامنے کھڑے ہیں، ان سے یہ کہتا ہے وکلت ببیع ھذا العبد ھذا او ھذا، کیا کہا، وکلت ببیع ھذا العبد ھذا او ھذا، میں نے اس غلام کو بیچنے کا وکیل اس آدمی کو بنایا یا اس آدمی کو، وکیل بنایا میں نے، ببیع ھذا العبد، اس غلام کی بے کے لیے، ھذا او ھذا، اس کو یا اس کو۔ تو اب اس نے غلام بیچنے کا وکیل بنایا ہے، تو اب بے کا اختیار ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہوگا، بے کا اختیار ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہوگا، جو بھی بیچ دے بے نافذ ہو جائے گی۔ ہاں اگر موکل خود ہی کسی ایک کے لیے، کسی ایک کو وکالت کے لیے متعین کر دے، منتخب کر دے، یا جو ہے ان دونوں میں سے کوئی غلام بیچ دے، تو اب دوسرے کا اختیار ختم ہو جائے گا، یا تو مالک کسی ایک کو منتخب کر لے، یا جو ہے ان دونوں میں سے کسی ایک نے غلام کو بیچ دیا، تو اب دوسرے کا اختیار کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو دونوں کو اختیار ہے، دونوں میں سے جو چاہے غلام کو کیا کر دے، بیچ دے، دونوں مل کے بیچ لیں تو بھی ٹھیک ہے جی، یا جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی چاہے غلام کو بیچ دے۔ تو پھر جب ایک مرتبہ کسی ایک نے غلام کو بیچ دیا، تو اب دوسرے کا اختیار کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ ولو قال، اگر مولا نے کہا لرجلین، دو شخصوں سے، دو آدمیوں سے کہا وکلت، میں نے وکیل بنایا، ببیع ھذا العبد، اس غلام کی بے کے لیے، ھذا او ھذا، اس کو یا اس کو، اشارہ کر کے کہا، کان الوکیل احدہما، تو وکیل ان دو میں سے کوئی ایک ہوگا، وکیل ان دو میں سے کوئی ایک ہوگا۔ ویباح البیع لکل واحد، اور بے جو ہے مباح ہوگی، بیچنا مباح ہوگا، لکل واحد منہما، ان دو میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے اس غلام کو بیچنا کیا ہوگا، مباح ہوگا۔ ولو باع احدہما، اور اگر غلام کو بیچ دیا ان دو میں سے کسی ایک نے، ولو باع، اور اگر بیچ دیا، احدہما، ان دو میں سے کسی ایک نے، دونوں وکیلوں میں سے کسی ایک نے، ثم عاد العبد الی ملک الموکل، پھر غلام جو ہے کسی طرح لوٹ آیا، پھر لوٹ آیا غلام الی ملک الموکل، موکل کی ملک میں، وہ جو پہلا مالک تھا اس کی ملک میں لوٹ آیا، وکیل بنانے والی کی ملک میں لوٹ آیا۔ لا یکون للآخر ان یبیعہ، تو اب دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ بیچے، کہے کہ مجھے بھی اختیار تھا، مجھے بھی اجازت تو میں دوبارہ بیچوں، نہیں، اب وہ جب ایک نے بیچ دیا تو اب اس کا اختیار کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ تو کہا پھر غلام جو ہے موکل کی ملک کی طرف لوٹ آئے، تو دوسرے کے لیے اسے بیچنے کا اختیار نہیں ہوگا، لا یکون للآخر، تو دوسرے کے لیے جائز نہیں ہوگا، اختیار نہیں ہوگا، ان یبیعہ، کہ اسے بیچے، اس غلام کو بیچے۔ ولو قال لثلاث نسوۃ لہ، اور اگر کسی نے اپنی 3 بیویوں سے کہا، 3 بیویاں سامنے کھڑی ہیں، ان سے اس نے یہ کہا ھذہ طالق او ھذہ وھذہ، ھذہ طالق او ھذہ، دو کے درمیان او لے آیا، اور ایک کے لیے کیا لے آتا ہے، واو لے آتا ہے،
تو او کس کے لیے آتا ہے؟ احد المذکورین کے لیے آتا ہے۔ او کس کے لیے آتا ہے؟ احد المذکورین کے لیے آتا ہے۔ اور واو جو ہے جمع مطلق کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے؟ جمع مطلق کے لیے آتا ہے۔ تو اب ان دو میں سے ایک کو طلاق ہوگی اور تیسری کو فوراً طلاق ہو جائے گی، تیسری کو فوراً طلاق ہو جائے گی۔ تو اپنی تین بیویوں سے کہا کسی نے حاضی طالقن او حاضی و حاضی، آپ کے ہاں عبارت ٹھیک ہے؟ حاضی طالقن او حاضی و حاضی، اسی طرح ہے جی جی وہاذا نہیں ہونا چاہیے، وحاذی ہی ہونا چاہیے۔ تو پہلے دو میں سے ایک کو طلاق ہوگی اور تیسری کو جو ہے فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، تیسری کو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ تیسری کا بذریعہ واو عطف ہے۔ تیسری کا کیا ہے؟ واو کے ذریعے عطف کیا گیا ہے پہلی دو میں سے مطلقہ پر، پہلی دو میں سے جو مطلقہ ہے اس پر۔ تو گویا کہ اس نے یوں کہا ہے کہ احداکما طالقن، کہ تم دو میں سے ایک کو طلاق، وحاذی اور اس کو، گویا کہ اس نے یوں کہا ہے، کیا کہا؟ احداکما طالقن، تم دو میں سے ایک کو طلاق، تم دو میں سے ایک کو طلاق، وحاذی اور اس کو، تو ان دو میں سے ایک کو طلاق ہوگی اور تیسری کو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اب پہلی دو میں سے ایک کی تعیین کا جو حق ہے، اختیار ہے، وہ خاوند کو ہوگا، خواہ وہ اپنے عمل سے متعین کر دے یا اپنے قول سے متعین کر دے کہ ان دو میں سے کس کو طلاق ہے، وہ خاوند کو اختیار ہوگا، اس کے لیے بیان ہوگا کہ اسے بیان کر دے۔ وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثِ نِسْوَةٍ لَهُ، اور اگر کسی شخص نے اپنی تین بیویوں سے کہا حاذی طالقن او حاذی و حاذی، حاذی طالقن او حاذی، یہ طلاق والی ہے، او حاذی یا یہ، وحاذی اور یہ، طلقت احدی الاولیین، تو طلاق پڑ جائے گی اولین پہلی دو میں سے ایک کو، احدی الاولیین، تو پہلی دو میں سے کسی ایک کو طلاق پڑ جائے گی، وطلقت الثالثۃ فی الحال، اور تیسری کو فوراً طلاق پڑ جائے گی، لانعطافها علی المطلقۃ منہما، اس لیے کہ تیسری کا عطف ہے ان دو میں سے مطلقہ پر، ان دو میں سے منہما، ان دو میں سے مطلقہ پر، اس تیسری کا کیا ہے؟ عطف ہے، تیسری کا عطف ہے علی المطلقۃ منہما، ان دو میں سے مطلقہ پر۔ وَيَكُونُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجِ فِي بَيَانِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُمَا، تو خاوند کو اختیار ہوگا فی بیان المطلقۃ منہما، ان دو میں سے مطلقہ بیوی کے بیان کرنے کا، ان دو میں سے مطلقہ کے بیان کرنے کا اختیار جو کس کو ہوگا؟ خاوند کو ہوگا۔ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ احداکما طالق وحاذی، تو یہ اس قول کے درجے میں ہے احداکما طالق وحاذی، گویا کہ اس نے یوں کہا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک کو طلاق ہے، وحاذی اور اس کو طلاق ہے، تو گویا کہ اس نے یوں کہا ہے۔ تو اب دو میں سے کس کو طلاق ہے، یہ خاوند کو بیان کرنے کا اختیار ہوگا۔